اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں اور تیسری طلاق جب دی جاتی ہے تو تیسری طلاق جب آپ دیں گے اس کے بعد عورت کی عدت شروع ہو جائے گی. اس کے بعد سے جیسی تیسری طلاق دی وہیں سے عدت شروع. اب 3 مہینے تک وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ وہ عدت پوری نہ کر لے. غور سے سنیے گا, اس کو سنیں گے تبھی بات سمجھ میں آئے گی. 3 مہینے تک اس کو کیوں روکا گیا؟ کیونکہ 3 مہینے میں ہو سکتا ہے کہ جو آدمی طلاق دے رہا ہو اس کا کوئی بچہ اس عورت کے پیٹ میں ہو. ایسا نہ ہو کہ طلاق کے فوراً بعد شادی کی اگر اجازت دے دی جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے کا بچہ یہ اپنے پیٹ میں رکھے اور کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے اور دوسرا مرد اس بچے کو اپنا نام دے دے, حالانکہ یہ اس کا بچہ نہیں ہے. اس لیے 3 مہینے کا حکم دیا ہے کہ وہ عدت گزارے گی. اگر کسی کا شوہر مر گیا تو عورت عدت گزارے گی. کتنے دن؟ 4 مہینے 10 دن. اگر کسی عورت کا شوہر مغرب سے پہلے انتقال کیا ہے, مغرب کی اذان سے پہلے انتقال کیا تو وہ دن عدت میں شامل کیا جائے گا, 1 دن مانا جائے گا. مان لیجئے آپ کے ہاں 6 بجے مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور 5 بجے کسی کا شوہر انتقال کیا ہے تو 5 بجے انتقال کرنے کے بعد بھی اس کا پہلا دن مانا جائے گا, کیونکہ ابھی تاریخ وہی ہے. مغرب کے بعد تاریخ چینج ہوگی, مغرب سے پہلے نہیں. وہ پہلا دن مانا جائے گا. یہی عقیقے میں بھی یہی دیکھا جائے گا. 7ویں دن جو بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے یہیں سے دیکھا جائے گا. مان لیجئے آپ کا بچہ جمعے کے دن مغرب سے پہلے پیدا ہوا ہے تو جمعے کا دن پہلا دن مانا جائے گا. جمعہ, سنیچر, اتوار, سوم, منگل, بدھ, جمعرات. اب عقیقہ کب ہوگا؟ جمعرات کو. اور اگر جمعے کے دن مغرب کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے, مغرب کے بعد, تو جمعے کا دن نہیں جوڑا جائے گا, پھر سنیچر کا دن جوڑا جائے گا. پہلا دن سنیچر, اتوار, سوموار, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ. اب عقیقہ کب ہوگا؟ جمعے کے دن ہوگا. اس بات کو یاد رکھیے گا. اور 7واں دن کب پڑے گا؟ جمعے کا دن. اگر جمعے کو مغرب کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو عربی میں مہینے کی شروعات مغرب کے بعد سے ہوتی ہے. ہم لوگ چاند کب دیکھتے ہیں؟ مغرب کی اذان ہو جاتی ہے, نماز کے بعد دیکھتے ہیں. جب چاند ہو گیا تو وہیں سے مہینہ شروع, وہیں سے تاریخ شروع, وہیں سے 1 تاریخ ہو گئی اور وہ دوسرے دن مغرب تک 1 تاریخ رہے گی. جو شب قدر میں آپ رات جاگتے ہیں تو کب جاگتے ہیں؟ 20واں روزہ ہوتا ہے, مغرب کے بعد 21ویں رات شروع ہو جاتی ہے. آپ 21ویں, 23ویں, 25ویں جو رات جاگتے ہیں وہ اسی حساب سے جاگتے ہیں. تو میرے بھائیوں, عورت اگر 5 بجے اس کا شوہر ختم ہوا ہے تو وہ پہلا دن مانا جائے گا عورت کا 1 دن. اس کے بعد 4 مہینے اور 10 دن. یہ 4 مہینے 10 دن عورت کی عدت کے دن کیوں شمار کیے گئے آپ کو معلوم ہے؟ تاکہ مرے ہوئے آدمی کا حمل اس عورت کے پیٹ میں نہ ہو سکتا ہے کہ وہ چھپا رہی ہو, حمل پیٹ میں نہ ہو. 4 مہینے 10 دن کی مدت بہت ہو گئی ہے. اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہوگا تو 4 مہینے میں اس عورت کا پیٹ تھوڑا بہت باہر نکل آئے گا, جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے پیٹ میں فلاں آدمی کا بچہ ہے. اگر ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک اس کی عدت رہے گی, اور اگر نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن کے بعد یہ عورت کہیں دوسرا نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے, تاکہ کسی دوسرے آدمی کا, اس مرے ہوئے آدمی کا بچہ کسی دوسرے آدمی کا نام نہ پا جائے. یہ اسلام نے ایک باؤنڈیشن لگا دی ہے. باؤنڈیشن بہت سختی ہے اس معاملے میں. ہاں, خلا کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے. ایک چیز ہوتی ہے مرد طلاق دینا نہیں چاہتا, عورت طلاق لینے پر مصر ہے, نہیں ہمیں طلاق چاہیے, ہمیں نہیں رہنا ہے تیرے پاس. مان لیجئے بہت سا شرابی جواری آدمی ہے, عورت نہیں رہنا چاہتی ہے اور آدمی اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا, نہیں ہم نہیں دیں گے. ایسی صورت میں عورت خلا لیتی ہے. خلا یہ ہوتا ہے کہ قاضی کو بٹھائے گی یا 4-5 آدمی کو بٹھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے, آپ لوگ گواہ رہیے, میں خلا لے رہی ہوں, یہ طلاق نہیں دے رہا ہے. لہذا وہ قاضی نکاح فسخ کر دے گا اور وہ عورت اب آزاد ہو گئی. آدمی چاہے طلاق دے یا نہ دے, عورت خلا لے لی ہے, اب یہ آزاد ہو چکی ہے, لیکن اس کے باوجود اس کو 1 پیریڈ, ایک حیض
وقت رکنا پڑے گا، وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ اس کو ایک پیریڈ نہیں آ جاتا ہے۔ ایک پیریڈ کا مطلب اس کو عورت کو جو ہر مہینے جو ہر عورت کو جو خون بلڈ آتا ہے، ایک پیریڈ، جب تک وہ پیریڈ نہیں آ جاتا تب تک وہ دوسرا نکاح نہیں کرے گی، اور پیریڈ آنے کے بعد پھر وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ پیریڈ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حاملہ نہیں ہے، یعنی جس آدمی سے اس نے خلا لیا ہے اس کا بچہ اس کے پیٹ میں نہیں پل رہا ہے۔ اب سوچئے اسلام نے کتنی باؤنڈیشن لگائی ہے کہ آپ کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو اس کے اصلی باپ کا نام ملے، وہ بچہ جب باہر آئے تو اپنی نسبت اپنے اصلی باپ کی طرف کر سکے۔ کتنی حفاظت کی ہے اسلام نے نسل کی، اور نسل کو پاکیزہ بنانے کی کتنی حفاظت کی ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام یہ بھی کہتا ہے اگر خدا نخواستہ کسی عورت کے پیٹ میں حرام اولاد پل رہی ہے، زنا کی پیداوار ہے، اور اس نے اقرار بھی کر لیا ہے کہ حرام اولاد ہے، وہ کہہ بھی رہی ہے کہ فلاں آدمی سے میرا ساتھ سمبند بن چکا تھا اور اس کا حمل میرے پیٹ میں ہے، تو اسلام انسانیت کا وہ درس دیتا ہے کہ حرام اولاد ہونے کے باوجود اگر کسی عورت کے پیٹ میں پل رہی ہے تو پیٹ میں بچے کو مارا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر اسلامی قانون کہیں ہے اور زناکار کی سزا پتھروں سے مار مار کے مار ڈالنا ہے، لیکن اگر وہاں یہ پتہ چل جائے کہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، اگرچہ ناجائز ہے، اگرچہ حرام ہے، تو اسلامی ملک بھی اس عورت کو سزا نہیں دے سکتا جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ غلطی اس کی ماں کی ہے، اس بچے کی نہیں جو پیٹ میں پل رہا ہے۔ غور کیجئے اسلام حرام اولاد کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جو عورتیں اپنے پیٹ میں حلال بچوں کو گرا دیتی ہیں ان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔